حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں۔ دادا جان نے کہا صحابی کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہو؟ صہیب فوراً بولا جی دادا جان، جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر ان کا انتقال ہوا، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ مسلمان ہو کر ہمارے پیارے نبی کو دیکھا یا ان کے پاس حاضر ہوئے، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ ایک دن حضرت جابر نے سوچا کہ آج وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کریں گے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ گھروں میں بکریاں اور دوسرے جانور پالتے تھے اور جب کوئی مہمان آتا تو اس کے لیے ذبح کر دیتے تھے۔ حضرت جابر نے بھی ایسا ہی کیا، ایک بکری ذبح کی۔ حضرت جابر کے 2 بیٹے بھی تھے جو زیادہ بڑے نہیں تھے، وہ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ ابو جان نے کس طرح بکری کو ذبح کیا۔ پھر وہ دونوں گھر کی چھت پر چلے گئے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا آؤ میں بھی تم کو ایسے ہی ذبح کرتا ہوں جیسے ابو نے بکری کو کیا تھا۔ تینوں بچوں نے ایک ساتھ کہا یا اللہ رحم کر۔ ام حبیبہ نے کہا تو کیا بڑے بھائی نے چھوٹے کو ذبح کر دیا تھا؟ دادا جان نے کہا جی بیٹا، شاید وہ اسے کھیل یا مذاق سمجھ رہے ہوں گے۔ اچھا اب میری بات غور سے سنو، بچوں کو بڑوں والا کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی پھل فروٹ خود نہیں کاٹنا چاہیے بلکہ امی سے کٹوانا چاہیے۔ کھانا یا کوئی بھی چیز گرم کرنی ہو تو امی کو بولنا چاہیے۔ اس طرح بجلی والی چیزوں کو خود نہیں چلانا چاہیے بلکہ امی ابو یا گھر میں کوئی بڑا ہو اسے کہنا چاہیے۔ اگر آپ ان چیزوں کو خود استعمال کریں گے تو چوٹ یا کرنٹ بھی لگ سکتا ہے۔ ام حبیبہ نے کہا دادا جان اس کے بعد کیا ہوا؟ دادا جان نے کہا ان کی امی جان کسی کام سے چھت پر گئیں۔ جب بڑے بیٹے نے امی کو دیکھا تو وہ ڈر کے مارے بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے وہ ایک دم سے چھت سے گر گیا اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ دادا جان بالکل چپ ہو گئے تھے، بچوں کو بھی دکھ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دادا جان نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ حضرت جابر کی بیوی بہت صبر والی تھی۔ بچوں کے انتقال پر نہ وہ چیخیں اور نہ ہی شور مچایا، بس خاموشی سے دعوت کے لیے کھانا تیار کرنے لگ گئیں۔ ام حبیبہ نے کہا دادا جان جب بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو امی ابو تو بہت روتے ہیں، لیکن ان کی امی کیوں نہیں رو رہی تھیں؟ دادا جان نے کہا وہ اس لیے کہ ان کے گھر مہمان آنے والے تھے۔ مہمان بھی کون؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ لوگ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے ہمارے نبی کو تکلیف یا پریشانی ہو، اس لیے وہ نہیں روئیں۔ حبیب بولا اچھا دادا جان آگے کیا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد حضرت جابر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آ گئے۔ حضرت جابر بہت خوش تھے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہمان تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی دسترخوان بچھا کر کھانا لگایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھی لے کر آؤ، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ وہ فوراً کمرے سے باہر آئے اور اپنی بیوی سے کہا بچے کہاں ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا بچے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ پاک کا حکم ہے بچوں کو جلدی سے بلاؤ۔ حضرت جابر دوبارہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور بچوں کا پوچھا۔ اب کی بار ان کی بیوی رو پڑی اور کہا ہمارے بچے فوت ہو گئے ہیں، اب میں ان کو کبھی بھی نہیں لا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے گئے ہوئے تھے، انہیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے جب حضرت جابر نے سنا تو وہ بھی رونے لگ گئے۔ انہوں نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اسی ٹائم اللہ پاک نے ایک فرشتہ ہمارے نبی کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے کہا اللہ پاک کا حکم ہے آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک بچوں کو زندہ کر دے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ پاک نے اسی وقت دونوں بچوں کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔